أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم خزائن ومفتاحها السؤال فاسألوا يرحقم الله فإنه يؤجر فيه أربعة السائل والمعلم والمستمع والمحب لهم۔ پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم خزانے ہیں اور ان کی چابی سوال ہے۔ اللہ تم پر رحم کرے سوال کرو، اس میں 4 قسم کے افراد کو اجر ملتا ہے: سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، سننے والے کو، اور جو ان سب سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اجر ملے، ثواب ملے، مقام ملے، درجہ ملے، تو سوال کریں تاکہ آپ کو دینی معلومات ہو۔ یہ سوال جو گروپ میں آئے میں وہ اگر دہرا دوں پہلے، جی یہ غسل میت کے حساب سے پہلا سوال ہے کہ مرد کی بالکل تمام انبیاء کا جو کہ میسیج توحید کے حوالے سے تھا، تو وہ سب کے لیے تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت میں یا بہت جس سے طرح ضیاء الحق بھی شہید ہے، بھٹو بھی شہید ہے، تو یہ اسلام آیا کہ یہ وہ شہادت کے رتبے پہ ان کو فائز کرنا جائز ہے یا صحیح ہے یا نہیں صحیح کون سے ہیں، اسلامی روز؟ مستحب کیا ہے اور سنت کیا ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب، سب خیریت؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچھا، وہ نساء والے صاحب تو دوبارہ انہوں نے جواب ہی کوئی نہیں دیا، تو اب میرے 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں ہلکے پھلکے سے، میں ان کو آپ کے مطلب شریعت کے لحاظ سے ان کا جواب چاہتی ہوں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو حضرت امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان ہے، تو وہ تو ہو گیا کلیئر نا کہ بھئی اس میں کیا بنانا کیا نہیں بنانا، وہ سب ان لوگوں نے کہانیاں بنا لی ہیں، لیکن اس دسترخوان کی کیا حیثیت تھی؟ یعنی واقعی مولا امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان ہوتا تھا؟ یہ مجھے کنفرم کر کے پلیز مجھے جواب دے دیں، بے شک یہیں پہ دے دیں، اس میں دیں گے پھر لمبی بحث شروع ہو جائے گی گروپ میں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں نماز کے لیے مجھے پتہ ہے لیکن ذہن سے نکل گیا ہوا ہے، مجھے پوری سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بار بار لکھا ہوتا ہے کہ نماز قائم کرو، ہم لوگ بولتے ہیں نماز پڑھو، اور قرآن پاک میں ہر جگہ لکھا ہوا نماز قائم کرو۔ سو پلیز اگر اس کو بھی ایکسپلین کر دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آمین، شکریہ، خدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو سوال پوچھا گیا ہے اس میں 2 حصے ہیں سوال کے۔ پہلے حصے میں یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا جو دسترخوان مشہور ہے، مومنین کے درمیان ایک رسم ہے، ایک روش ہے اور ایک عقیدت کا سلسلہ اس کے ساتھ منسوب ہے، اس کی حقیقت شرعیہ کیا ہے؟ اس کے ضمن میں عرض یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام شرعی اعتبار سے روایات اور تاریخی کتب کے حوالے سے امام علیہ السلام کی سخاوت عرب کے اندر ضرب المثل تھی۔ شاید ایسا سخی کوئی دوسرا ہو، یقیناً نہیں تھا، آپ فقید المثال تھے۔ بہت ساری روایات اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ امام علیہ السلام نے 2 دفعہ اپنے گھر کا سارا سامان اللہ کے راستے میں دے دیا اور 3 دفعہ اپنا گھر کا آدھا سامان امام علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ یہ جو خدا کے راستے میں امام علیہ السلام مال دیتے تھے، یہ ظاہر غربا، مساکین، یتیموں، بیواؤں،
نادار اور مفلس اور ضرورت مند لوگوں کو دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ باقاعدہ جو دسترخوان کا سوال کیا گیا ہے کہ آیا باقاعدہ امام علیہ السلام دسترخوان بچھاتے تھے اور غرباء و مساکین کو مثلاً اس پہ دعوت دی جاتی تھی کہ وہ آئیں آ کے طعام کھائیں، کھانا کھائیں، تو ایسی بھی چند روایات ہمارے پاس آئی ہیں کہ امام علیہ السلام باقاعدہ دسترخوان بھی بچھاتے تھے اور غرباء و مساکین آ کر امام علیہ السلام کے دسترخوان سے کھاتے تھے۔ اب چونکہ اس میں بہت ساری ڈیٹیل ہے، مثلاً میں آپ کو ایک گلشن توحید کی ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کوفہ سے ایک شخص آیا جس کو بھیجا گیا کہ چونکہ کوفہ کا جو ماحول تھا اس میں مولا علی علیہ السلام کے بارے میں جو لوگوں کا کنسیپٹ اور اعتقاد پایا جاتا تھا وہ آپ کو پتہ ہے بالکل صحیح نہیں تھا۔ مثلاً مولا امیر کی شہادت کے وقت بھی کوفہ اور شام کے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ آیا نعوذ باللہ علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ تو اتنی باتیں سننے کے بعد، اتنا پروپوگنڈا سننے کے بعد وہ شخص، اس کی خواہش ہوئی کہ میں جاؤں جناب علی مرتضیٰ کو ایک دفعہ دیکھوں علی ہے کیا۔ تو جب وہ شخص آیا، مولا امیر علیہ السلام ایک باغ میں کام کر رہے تھے، امام علیہ السلام کے پاس جب پہنچا، دعا سلام ہوئی تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا تو کہاں سے آیا؟ کہا میں کوفہ سے آیا ہوں۔ تو کہا یقیناً تو بھوکا ہوگا، پیاسا بھی ہوگا۔ تو اس نے کہا ایسا ہی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا ابھی اس وقت میرا جو کھانا ہے وہ تو نہیں کھا سکتا۔ امام نے کہا میرے پاس پانی ہے اور یہ ایک جو کی روٹی کا ٹکڑا ہے جو خشک ہے، میں تو یہ کھاتا ہوں۔ تو اس طرح کر امام حسن علیہ السلام کے پاس چلا جا۔ امام علیہ السلام نے اس کو امام حسن علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ مولا علیہ السلام نے اس کے لیے دسترخوان بچھایا، اس پر خدا کی طرح طرح کی نعمات چنی، رکھیں، اور وہ بندہ خدا کھا رہا تھا، ایک لقمہ کھا رہا تھا اور کچھ تھوڑا سا دسترخوان سے اٹھا کے اپنی جیب میں بھی ڈال رہا تھا۔ یہ دونوں کام باہم کر رہا تھا۔ تو امام کی جب نظر پڑی تو امام علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ کیا تیرا اور بھی کوئی ہے کہ جس کے لیے تو یہ کھانا لے کے جانا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا میرا سفر ہے تو لانی۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تو آرام سے کھانا کھا، تناول فرما، تجھے سفر کے لیے زادرہ دیا جائے گا۔ خلاصہ امام علیہ السلام نے پھر اس کو سفر کے لیے درہم و دینار دیے، کھانا دیا، ساری چیزیں اس کو فراہم کی۔ تو اس طرح امام علیہ السلام بہرحال اور بارہا بہت مرتبہ امام علیہ السلام اس طرح لوگوں کی خدمت عملی طور پر بھی دسترخوان بچھا کر بھی فرمایا کرتے تھے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ میں نے چند ایک حوالے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ابھی بھیج دیتا ہوں اس کے۔ تو رہی بات دوسرے سوال کی، یہ سوال جو ہے یہ پہلے تو میں عرض کروں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ کوئی عالمانہ سوال نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا وہ لوگوں کو اشتباہ ہوا ہے اور یہ ایک رائے ہے جو لوگوں نے اس سوال کے بارے میں قائم کی ہے، اپنی رائے۔ یعنی قرآن نے تو حکم دیا ہے نماز قائم کرو، ٹھیک ہے، اقیم الصلاۃ۔ تو اب اس قیام کا مقصد کیا ہے؟ بعض لوگ اس کے ضمن میں تھوڑا میسیج لمبا ہو رہا ہے، دوسرے میسیج میں اس کا جواب دیتا ہوں دوسرے حصے میں۔